ترمذی شریف میں کتاب المناقب میں مناقب علی بن ابی طالب کی حدیث نمبر 3736 ہے، اور حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام مسلم بن حجاج قشیری نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے۔ مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر 131 ہے، اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے، اور مسند حمیدی میں یہ حدیث نمبر 58 ہے، اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں نقل فرمایا ہے، اور یہاں حدیث نمبر 642 ہے۔ اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کی 6 معتبر کتابوں میں اور سب سے بڑھ کے مسلم اور ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت علی میں افراط ہلاکت کا سبب ہے۔ مولا علی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ محبت علی میں افراط ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح بہت سارے غلط مسائل معاشرے میں اتنے سارے مشہور ہیں جن کا تعلق اسپیشلی مولا علی پاک کی ذات سے ہے، اور وہ غلط ہے اور بالکل عام ہے۔ آج ہم ان میں سے ایک مسئلے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ مولا علی پاک کی محبت میں افراط کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی پاک کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، اور یہ آپ نے اکثر خطیب حضرات سے اور واعظین سے سنا بھی ہوگا کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ غلط روایت ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کمزور ترین ضعیف حدیث ہے، روایت ہے، اور اسے لے کے ہمارے غیر محتاط واعظین اور خطباء پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور شیعہ حضرات کو اس میں اس حد سے گزر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے گھر بیت المقدس سے نکل جائے، تو آپ گھر سے نکل گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب حضرت مولا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سے اللہ نے فرمایا کہ تو میرے گھر کعبہ میں آ جا، اب کعبہ کے قریب گئی تو کعبہ شریف کی دیوار پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی، اور وہاں پہ مولا علی کی ولادت ہوئی، اور اس کو بیان کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی کی کو اللہ نے اپنے گھر میں ولادت کے لیے منتخب کیا ہے، اور ایک نبی کی ولادت کے لیے اس کی اماں جی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور اس مسئلے کو آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو تحفہ اسماء عشریہ میں مکہ نمبر 87 ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ مولا علی پاک کو بہت ساری کمال کی شانیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، پر آپ کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، کسی بھی نبی سے جزوی فضیلت بھی آپ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، اور چاہے کہ نبوت کی دنیا میں ایک صاحب کتاب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور صاحب کلمہ نبی ہو، پھر عظیم المرتبت نبی اور رسول ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے بڑھ کے شان آپ کی ہو، تو یہ حضرت
مولا علی پاک کی شان میں افراط ہے، حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، میں نے 6 حدیث کی کتابوں سے حوالہ دیا ہے کہ مولا علی کی محبت میں افراط یعنی حد سے آپ کو بڑھا دینا یہ ہلاکت کا سبب ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے سامنے اس حوالے سے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 951 ہے، ابن ابی عاصم کی السنہ کی 987 حدیث نمبر ہے، ابن ابی بکر بن خلال کی السنہ کی حدیث نمبر 790 ہے کہ مولا علی کو کی محبت میں حد سے بڑھ جانا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت مولا علی پاک کا اپنا مزاج کیا تھا اپنی شان کے حوالے سے، اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی پاک اپنی شان کے حوالے سے اتنا محتاط رویہ ہے آپ کا کہ آپ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ مولا علی پاک کی شان حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کی کہ سننے والا محسوس کرے کہ مولا علی شیخین کریمین کہتے ہیں دونوں صحابہ کو، ابو بکر صدیق اور عمر پاک سے افضل ہے۔ تو جب اس بات کا پتہ حضرت مولا علی پاک کو چلا کہ کچھ لوگ آپ کو شیخین کریمین کی فضیلت دیتے ہیں، تو مولا علی پاک نے جو ارشاد فرمایا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پر محبت سے سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا، مولا علی پاک چاہتا جو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو مجھے فضیلت دیتا ہے، فرمایا میں اس جھوٹے مفتری کو، بہتان لگانے والے کو بہتان کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خبردار ہو کوئی بندہ یہ جرات نہ کرے کہ مولا علی کو عمر بن خطاب سے افضل کرے، کسی بندے کی زبان سے یہ بات نہ نکلے کہ ابو بکر صدیق سے مولا علی افضل ہے۔ فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا اسے میں 80 گھوڑے کی حد لگاؤں گا۔ اللہ، اس نے بہتان لگایا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے اسے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اسے اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، اور دار ابن القیم الدمام نے اسے قول اولاد علی میں نقل کیا ہے۔ امام دارقطنی نے المختلف والمختلف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اسی روایت کو اپنی کتاب السنہ میں نقل کیا ہے۔ امام بیہقی علیہ رحمہ نے الاعتقاد والہدایہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں نقل کیا ہے۔ امام ابن منظور نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں اسے نقل کیا۔ امام خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن منظور نے مختصر تاریخ دمشق میں اسے روایت کیا ہے۔ صاحب ریاض النظرہ سوائق ملکہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب الحدود میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دے گا اسے میں بہتان کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مولا علی کا اپنا مزاج ہے، اللہ اکبر، مزاج مرتضوی ہے۔ یہ مولا علی کا اپنا مزاج ہے کہ وہ دو صحابہ میں اپنی فضیلت دینے والوں کو 80 کوڑے لگانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے ان کو نبی سے افضل قرار دینا شروع کر دے، وہ کہنا شروع کر دے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر سے نکل جا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے، اور مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میرے گھر کعبہ میں داخل ہو جا کہ مولا علی کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ بے سروپا روایت ہے، اس کا تحقیق سے
اور حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ چلیں میری اگلی گفتگو کا اگلا حصہ یہ ہے کہ محدثین، حدیث کے جو بڑے بڑے امت میں لوگ ہیں حدیث پر، فقہا، مفسرین، نسب کے علم کے ماہر نصابین اور تاریخ کے معتبر لوگ مورخین، ان میں سے سب کا اتفاق ہے، تقریباً سب متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں حضرت حکیم بن حزام، صرف وہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، حکیم بن حزام کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج قشیری کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری اس حدیث کو مسلم شریف میں روایت فرماتے ہیں اور ان کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کا کہنے بالکل قریب کا زمانہ ہے، اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب البیوع میں روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث نمبر 1532 ہے۔ فرمایا ولد حکیم بن حزام فی جوف الکعبہ، فرمایا حکیم بن حزام جوف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی عمر 120 سال تھی۔ حکیم بن حزام کی عمر 120 سال تھی۔ اس حدیث کو پھر علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی روایت فرماتے ہیں کہ 245 ہجری میں، یہ امام مسلم کے زمانے کے محدث ہیں، اپنی کتاب المہجر میں اسے نقل فرماتے ہیں اور اپنی دوسری کتاب المنطق فی اخبار قریش میں نقل فرماتے ہیں۔ یہ نسب کے بھی ماہر تھے، اور اسی روایت کو امام محمد بن عبداللہ بن احمد مکی ازرقی بیان کرتے ہیں۔ ان کی وفات جو ہے یہ 250 ہجری میں ہوئی ہے، اور اسی طرح قاضی مکہ امام زبیر بن بکار کے 256 میں ان کا وصال ہوا ہے، یہ بھی اسی دور میں، یہ اپنی کتاب جمرۃ النسب قریش میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد بلازری متوفی 279 ہجری ہے، یہ اپنی کتاب جمع انصاب الاشراف میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح محمد بن حبان البسیطی اسے بیان کرتے ہیں، امام محمد بن ابراہیم البسطی بیان کرتے ہیں غریب الحدیث میں، حافظ احمد بن علی الاصبہانی متوفی 428 ہجری، یہ رجال صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ عبد الملک بن محمد بن اسماعیل الثعلبی متوفی 429 ہجری، ثمار القلوب میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی یہ معرفت الصحابہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے سامنے 33 محدثین، مورخین اور مفسرین کے حوالے ہیں جو میں اختصار کی وجہ سے آپ کو نہیں سنا رہا۔ 33 معتبر کتابوں میں ہے کہ کعبہ میں حکیم بن حزام پیدا ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکیم بن حزام ہی مولود کعبہ ہے؟ تو اس حوالے سے میرے سامنے سب سے پہلا حوالہ امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، یہ 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اپنی کتاب تہذیب الاسماء میں روایت فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور امام نووی کا بہت بڑا نام ہے، اور اسی طرح علامہ شمس الدین محمد بن عمر بن احمد الصفیری الشافعی، یہ 956 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، شارح بخاری ہیں، یہ مجالس الواعظیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ امام بہت ہی بڑا ایک حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافعی، یہ وہ عظیم شخص ہے جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، جنہیں جاگتے ہوئے 76 یا 77 مرتبہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقبول بارگاہ نبوت ہے اور 10ویں صدی کے مجدد ہیں بالاتفاق۔
یہ اپنی کتاب کے خود روایت فرماتے ہیں، تدریب الروی میں نقل فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، حکیم بن حزام کے سوا کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ چوتھا حوالہ محمد بن علی بن محمد البکری الشافعی، یہ اپنی کتاب دلیل الفالحین میں نقل فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی اپنی کتاب نسیم الریاض میں نقل فرماتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ مورخ الحاج عباس کرارہ تاریخ الحرمین میں لکھتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ابو شعبہ محمد بن محمد المتوفی 1403 ہجری ہے، یہ اپنی کتاب الوسیط میں لکھتے ہیں کہ حکیم بن حزام کے سوا کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ غیر مقلدین کا بہت بڑا مورخ عبد الرحمن رفعت پاشا کہتے ہیں واحد شخص ہے حکیم جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی بن معبود کعبہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے میرے سامنے چند حوالے ہیں، اپنی سماعتوں کی نظر ہے۔ حضرت علامہ حسین بن محمد بن الدیار بکری متوفی 966 ہجری ہیں، یہ فرماتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مولا علی حرم کعبہ میں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھتے ہیں۔ اور امام ابو زکریا محدث یحییٰ بن شرف النووی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات علماء کے نزدیک کمزور ہے، اور ان کی یہ مشہور کتاب تہذیب الاسماء میں آپ نقل فرماتے ہیں۔ اور علامہ شمس الدین محمد بن عمر بن احمد الصفیری الشافعی اپنی کتاب مجالس الواعظیہ میں بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ بات بہت کمزور ہے، یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ میرے سامنے چوتھا بڑا حوالہ مفتی بہاؤالدین محمد بن احمد بن الضیاء الحنفی المکی، یہ مکہ شریف کے رہنے والے، یہ لکھتے ہیں تاریخ مکہ میں، مکہ کی اور حرم کی تاریخ انہوں نے قلم بند کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ علی کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ علماء کے نزدیک کمزور بات ہے۔ اور علامہ برہان الدین حلبی الشافعی، یہ سیرت حلبیہ والا، یہ اپنی کتاب انسان العیوب میں لکھتے ہیں کہ علماء کے نزدیک یہ روایت بڑی کمزور ہے۔ شیعوں، اس بارے میں شیعوں کا ایک خیال ہے، شارح نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات پہ ایک بڑی کتاب ہے، شاید قرآن کے بعد شیعہ اسی پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ کہنے کو جملے ہیں پر میں سخت جملے نہیں کہنا چاہتا۔ شارح نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات کی شرح رکھنے والا عبد الحمید بن ہبت اللہ المدائنی، جسے ابن ابی الحدید شیعی کہتے ہیں، یہ لکھتا ہے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 14 پہ، کثیر شیعوں کا خیال ہے کہ حضرت علی مولود کعبہ ہیں، لیکن محدثین یہ بات نہیں مانتے۔ محدثین یہ بات نہیں مانتے، ان کے نزدیک مولود کعبہ صرف حکیم بن حزام ہیں۔ چلیں، کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان میں سے کچھ کتابیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، اسے علم کی دنیا میں سیغہ تمریض کہتے ہیں۔ سیغہ تمریض مرض سے نکلا ہے، بیماری کو، کہ یہ بیمار ضعیف کمزور دلیل کو سیغہ تمریض کہتے ہیں۔ چلیں اسے سمجھنے کے لیے میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں گفتہ ان، یہ فارسی کی کتاب ہے نا، گفتہ ان کہتے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا ہوا، یہ دلیل ہے، کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، کس نے کہا ہے، کس نے سنا ہے، بس اتنا گفتہ ان کہتے ہیں لوگ کہ حضرت علی کعبہ
میں مانتا ہوں شیخ عبداللہ محدث دہلوی بہت بڑی شخصیت ہے، پر ہم ہر بات آنکھ بند کر کے تو نہیں ماننے والے نا۔ علم کی دنیا دلیل کی محتاج ہوتی ہے۔ سفینۃ الاولیاء والے کہتے ہیں بعض گفتان کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ صاحب شواہد النبوہ نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے بعض گفتان، لوگ کہتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ حسن عصریہ میں لکھا ہے، روایت مشہور ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اور اس روایت کا کوئی مڈ اور سرا نہیں، کوئی حقیقت، کوئی دلیل۔ عبد الحکیم شرف قادری ہمارے پنجاب کے بہت بڑے محدث تھے، وہ شرح بدائع منظوم میں لکھتے ہیں کہ ابن حجر حیثی مکی نے لکھا ہے کہ ممکن ہے 10ویں صدی میں۔ امام زاہبی نے اور ملا علی قاری اور شاہ ولی اللہ نے، یہ امام زاہبی بھی بہت بڑے محدث ہیں، ملا علی قاری حنفیوں کا چوتھا پایا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کی بڑی شخصیت ہے۔ یہ تینوں علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ہم ان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں۔ امام زاہبی نے مستدرک کا حوالہ دیا ہے، امام حاکم کی کتاب ہے جس کی مستدرک للحاکم، اس کا حوالہ دیتے ہوئے مستدرک کی تلخیص لکھی ہے، اس سے ضعیف باطل موضوع روایات کو الگ کر کے جو صحیح حدیثیں تھی اس کا ایک خلاصہ لکھا ہے جسے تلخیص کہتے ہیں، یہ امام زاہبی کی۔ اس میں آپ نے امام حاکم کا مستدرک کے مصنف کا قول لکھا ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اپنی تحقیق نہیں لکھی۔ یہ حوالہ ہے اہل سنت کی ایک بڑی کتاب کا۔ اسی طرح ان کی اپنی کتاب ہے تاریخ اسلام، یہ 52 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس میں مولا علی کا کثرت سے تذکرہ کیا امام زاہبی نے، پر یہ نہیں لکھا کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حکیم بن حزام کا لکھا ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے تاریخ اسلام میں، اور ان کی وہ رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ 18 جلدوں میں مشتمل ہے، اس میں بھی امام زاہبی نے نہیں لکھا کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ملا علی قاری کی بات کری ہے، حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، تو انہوں نے شفا کی شرح رکھتے ہوئے بھی حاکم کا قول نقل کیا ہے، یہ محدث حاکم امام حاکم مستدرک ان کا قول، اور وضاحت بھی کر دی ہے کہ حکیم بن حزام ہی موجود کعبہ ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی کعبہ میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں، یہی مشہور ترین ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب لکھا ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے حوالہ بھی امام حاکم کا ہی دیا ہے۔ تو امام حاکم کے پاس چلتے ہیں کہ حضرت آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ مولا علی عرب کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے مستدرک میں امام حاکم لکھتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں، عبداللہ بن مبارک کا قول شریف ہے، یہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور استادوں کے استاد بھی ہیں، اور حدیث کی دنیا میں اتنی عظیم شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک کہ امام بخاری جیسا محتاط محدث عبداللہ بن مبارک کا باب کا عنوان دے کے عبداللہ بن مبارک کا عمل لکھ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک ایسے کرتے تھے، اور حدیث لکھنے کی بھی ضرورت امام بخاری محسوس نہیں کرتے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اگر سند نہ ہوتی، اسناد دین ہے، سند ثبوت، اسناد دین ہے، اگر اسناد اور سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہہ دیتا۔ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے۔ امام حاکم کی بات کر رہا ہوں، امام حاکم سے پوچھیں کہ حضرت آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، تو امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ امام مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان سے پہلے یا بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔
یہ حدیث امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھ کے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام حاکم نے تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ مصعب بن عبداللہ کا وہم ہے، یہ مصعب بن عبداللہ کا وہم ہے۔ متواتر خبروں سے حضرت علی کا مولود کعبہ ہونا ثابت ہے۔ متواتر خبر یہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روایتیں موجود ہیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ امام حاکم لکھ رہے ہیں اپنے کتاب مستدرک میں، اور تردید کن کی کر رہے ہیں؟ حضرت مصعب بن عبداللہ کی۔ یہ مصعب بن عبداللہ کون ہے؟ ابو عبداللہ بن مصعب بن عبداللہ کون ہے؟ تو یہ مصعب جو ہیں ابو عبداللہ بن مصعب بن عبداللہ القرشی الاسدی ہیں۔ یہ قریش کے ایک شخص ابو عبداللہ جو ہیں یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے اور نسل کے بہت بڑے ماہر اور عالم ہیں۔ دیگر علماء کے علاوہ حضرت مصعب بن عبداللہ نے امام مالک بن انس سے حدیث پڑھی ہے، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور مصعب بن عبداللہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ ثبت ہے، اس کی ہر بات ثابت ہے، یہ سکہ ہے، یہ پکا بندہ ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں پنجابی میں سکہ بند بات ہے، پھر لیکن یہ صدوق ہے، سچا ترین بندہ ہے۔ محدثین اس کے بارے میں لکھتے ہیں اتنے سچے ترین متواتر خبروں سے ثابت ہے کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، پر مصعب بن عبداللہ کو وہم ہوا ہے کہ مولا علی اپنے کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو ان کے بارے میں محدثین نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ میرے سامنے محقق حدیث عبد الرحمن محمد سعید کا تبصرہ ہے، وہ اپنی کتاب شبہات میں لکھتے ہیں کہ اگر امام حاکم کے پاس متواتر خبریں تھیں، بہت ساری اور بھی روایتیں تھیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں لکھا اپنی کتاب میں امام حاکم نے؟ وہ خبریں کیوں نہیں لکھی امام حاکم نے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نقل کرتے، پر ایسا نہیں کیا۔ پھر میں امام جلال الدین امام سیوطی علیہ الرحمہ کی بات کرنے لگوں، اپنی کتاب تدریب الراوی میں لکھتے ہیں کہ حاکم کی یہ بات بڑی کمزور ہے۔ ڈاکٹر ابو شعبہ لکھتے ہیں کہ محمد بن محمد ابو شعبہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الوسیط میں کہ یہ بات، یہ روایت ضعیف ہے۔ آپ کہیں گے کہ فضائل میں، آپ نے سنا ہوگا شاید اگر آپ کو دلچسپی ہے، کہ فضائل میں ضعیف روایت چل جاتی ہے، اس پہ اعتبار کر لیا جاتا ہے، پر حدیث کا کلیہ ہے، محدثین کا قول ہے۔ میں 5 اصول حدیث کی کتابوں کے نام لینے، 4 کے لینے لگاؤں۔ میرے سامنے اصول سرخسی ہے، یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، مبسوط ہے اصول حدیث کی کتاب ہے، نزہۃ النظر ہے، فتاوی رضویہ ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ جب ایک ضعیف روایت فضائل میں تب مقبول ہوتی ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی کبھی روایت نہ ہو، اس کے خلاف کوئی مضبوط بات نہ ہو۔ پر جب کسی مضبوط روایت کے سامنے ضعیف روایت ہو اور وہ معارض ہو آپس میں، تو پھر ضعیف روایت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، پھر اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو پھر امام حاکم کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں؟ محدثین کی نظر میں حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافی، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حاکم کی غفلت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا مسودہ تیار کیا تھا المستدرک کا، پر ابھی نظر ثانی کرنی تھی کہ وہ فوت ہو گئے، اس میں سے کمیاں کوتاہیاں دوبارہ خالی کرنی تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں لکھتے ہیں۔ لیکن میں امام سخاوی کا حوالہ و تبصرہ بھی لکھنا چاہتا ہوں، وہ بات فتح المغیث میں لکھتے ہیں کہ امام حاکم کی عادت تھی یہ غلط اور جھوٹی روایتیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا تھا، اور فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ شیعہ ہونے کا الزام تھا۔
یہ شیعہ تھا مزاج کے طور پہ، اور پھر لکھا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ پھر امام سخاوی لکھتے ہیں کہ اس پہ غفلت طاری رہتی تھی، یہ اپنی کتاب کی اصلاح نہیں کر سکا۔